بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کے 35ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے جن پروگرامنگ لینگویجز پہ گفتگو کی ان کو مین سٹریم پروگرامنگ لینگویجز کہا جا سکتا ہے. آج ہم جس قسم کی پروگرامنگ لینگویجز پہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے وہ اصل میں فرام پیورسٹ پوائنٹ آف ویو اس طرح کی پروگرامنگ لینگویجز تو نہیں ہیں، لیکن یہ بہرحال بہت امپورٹنٹ پروگرامنگ لینگویجز ہیں بیکاز یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیراڈائم کو ایڈریس کرتی ہیں، اور وہ پیراڈائم ہے ہماری ویب کی پیراڈائم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویب جو ہے پچھلے 10 سالوں سے تقریباً ایک بہت امپورٹنٹ رول اس کا بن گیا ہے، اینڈ اٹ ہیز بیکم دی موسٹ امپورٹنٹ کائنڈ آف پیراڈائم، اور ہر طرح کی اپلیکیشنز ویب پیراڈائم میں بن رہی ہیں، اور ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہر طرح کی اپلیکیشنز کو تھرو ویب آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں. تو یہ جو ویب نے جو ایک نئی ڈائمینشن پروگرامنگ میں یہ لے کے آیا ہے ویب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جن پروگرامنگ لینگویجز کو ہم یوز کرتے ہیں ان میں سے چند پروگرامنگ لینگویج، ایکچولی 2 پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ ہم اگلے چند لیکچرز میں دیکھیں گے، اور ان کا جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اصل مقصد یہی ہے کہ ویب کی پروگرامنگ یعنی کہ ویب بیسڈ یا براؤزر بیسڈ جو ہے اپلیکیشنز ان کو آسانی سے بنایا جا سکے. یہ جو 2 پروگرامنگ لینگویجز ہیں یہ ہم اسکرپٹنگ پروگرامنگ لینگویجز کے زمرے میں یہ آتی ہیں. یہ ایک فل فلیج اپلیکیشن تو آپ شاید اسے نہیں کہہ سکتے، یا بیسک انٹینٹ یہ نہیں ہوتی کہ ان لینگویجز کے ذریعے فل فلیج اپلیکیشن بنائی جائے، لیکن یہ اسکرپٹ کی ایک قسم ہے جو آپ کی HTML ڈاکومنٹ کو آپ کو براؤزر میں اس کو آسانی سے یوز کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور اس کو ڈائنامکلی آپ ڈپینڈنگ آن دا ڈیٹا اور اس کی شیپ اینڈ فارم جو ہے اس کی چینج کر سکتے ہیں، اور اس میں انٹریکشن لے کے آ سکتے ہیں تھرو دیز پروگرامنگ لینگویجز. یہ جو 2 پروگرامنگ لینگویجز جو ہم دیکھیں گے اگلے چند لیکچرز میں، ان میں سے ایک جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج سرور سائڈ پہ ہے اور دوسری براؤزر سائڈ پہ. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ویب کے انوائرمنٹ میں ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہمارا ویب سرور ہے اور دوسرا ہمارا کلائنٹ کی مشین یا یوزر کی مشین جس پہ آپ کا ویب براؤزر آپ کا چل رہا ہوتا ہے. ویب براؤزر جو ہے وہ اس کے تھرو آپ انٹریکشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ کے جو ویب پیجز وغیرہ جو ہیں وہ سرور کی مشین پہ پڑے ہوتے ہیں. تو جو پہلی جو اسکرپٹنگ لینگویج جو ہم دیکھیں گے وہ سرور سائڈ پہ پروگرامنگ اور اسکرپٹنگ کو الاؤ کرتی ہے، اور دوسری جو پروگرامنگ لینگویج جو ہم دیکھیں گے وہ براؤزر سائڈ پہ اسکرپٹنگ اور یا اسکرپٹس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. پہلی لینگویج جو ہے وہ ہے PHP اور دوسری لینگویج دیٹ از جاوا اسکرپٹ. یہ 2 ریپرزینٹیو لینگویجز ہیں ان پیراڈائمز کی. اس کے علاوہ بے شمار اور لینگویجز اویلیبل ہیں جو ان سے کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ یہ سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ لینگویجز ہیں اور سب سے زیادہ عام اویلیبل ہیں، اس وجہ سے ہم ان لینگویجز کا یہاں پر تذکرہ کریں گے. سو تو پہلی لینگویج جو ہم دیکھیں گے دیٹ لینگویج از کالڈ PHP. PHP اسٹینڈس فار PHP ہائپرٹیکسٹ پری پروسیسر. اصل میں اس کا اوریجنل نام جو تھا وہ تھا پرسنل ہوم پیجز، لیکن بعد میں اس کا نام چینج کر دیا گیا اور نام یہ ہے PHP اسٹینڈس فار، یہ ریکرسو ڈیفینیشن ہے PHP ہائپرٹیکسٹ پری پروسیسر. سو P فار PHP، H فار ہائپرٹیکسٹ اینڈ P فار پری پروسیسر. سو یہ اس کا نام ہے. PHP کس طرح کی لینگویج ہے؟ جیسا کہ میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے، یہ سرور سائٹ پہ اسکرپٹنگ الاؤ کرتی ہے، یعنی کہ آپ کے ویب سرور پہ جو اسکرپٹس لکھی جائیں گی ان کو PHP کے ذریعے عام طور پہ لکھا جاتا ہے.
دیر آر ادر لینگویجز آلسو، لیکن جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ لینگویج ہے. اس کی کیا خاص باتیں ہیں آئیے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں. As I have already said, PHP is a server-side scripting language. PHP scripts are executed on the server, and it is specially suitable for web development and can be embedded into HTML. The main goal of the language is to allow web developers to write dynamically generated web pages quickly. Its syntax is very similar to C, C++. The most important characteristics and the reason that it is very popular is that it is supported on almost all major operating systems, web servers and databases. So it has support for all major operating systems, web servers and databases. This is one of the most important features. Another very important feature is that it is an open source software and you can freely download and use it. A PHP file may contain text, HTML tags, and scripts. PHP files are returned to the browser as plain HTML, and PHP files have a file extension of .php or .php3 or HTML. So these are the three most commonly used file extensions for PHP file. It is important to note that scripts written in PHP, a script is run on the web server, not on the user browser. So there is no client-side compatibility issues as far as the programmer is concerned, because it will just generate an HTML page. And as we all know, for server-side scripting, we need three things to make this work. The first thing is that we need this PHP parser, which is CGI, that is Common Gateway Interface or Server Module, a web server and a web browser. PHP جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا اس میں چند چیزیں امپورٹنٹ ہیں یاد رکھنی. عام طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از فار سرور سائڈ اسکرپٹنگ، اور جب پی ایچ پی میں آپ ٹیکسٹ اور ایچ ٹی ایم ایل ایمبیڈ کر سکتے ہیں، اور آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ سرور سائٹ پہ جب آپ کا یہ پیج جو پڑا ہوتا ہے جس میں پی ایچ پی کا آپ کا اسکرپٹ لکھا ہوگا، تو یہ پی ایچ پی پروسیسر جو ہے وہ اس اسکرپٹ کو کنورٹ کر دے گا ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ میں، اور دین دیٹ ایچ ٹی ایم ایل پیج is sent to the browser. So the browser actually does not see PHP. براؤزر کو صرف HTML نظر آتی ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کی کہ براؤزر پہ جو آپ سورس جو آپ کو نظر آئے گا، اگر آپ کسی پیج کا سورس آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو صرف HTML نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو PHP نظر نہیں آئے گی. اس سے دو تین چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہو بھی سکتی ہیں، ادروائز بھی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ سرور سائٹ پہ جو آپ نے اسکرپٹنگ لکھی ہے اور آپ ایچ ٹی ایم ایل پیج جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں، میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی ایگزامپل دکھاؤں گا کہ پی ایچ پی سے ایچ ٹی ایم ایل کیا شیپ اختیار کرتی ہے اور کیسے بنتی ہے. ایکچولی ناٹ گوئنگ ان ٹو کیسے بنتی ہے، لیکن اگر پی ایچ پی لکھا ہو تو اس سے ایچ ٹی ایم ایل فائل جو بنے گی وہ کس شکل و صورت کی ہوگی، یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا. بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ یہ سرور سائٹ پہ پی ایچ پی جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور اس سے ایچ ٹی ایم ایل پیج جنریٹ ہوتا ہے، اور براؤزر پہ صرف ایچ ٹی ایم ایل آپ کو نظر آتی ہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ دو میجر فوائد ہیں. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کو کلائنٹ سائٹ پہ مختلف جو براؤزرز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسکرپٹنگ لینگویج اس براؤزر پہ سپورٹڈ ہے یا کہ نہیں ہے. تو وہ براؤزر سائٹ پہ آپ کو اس طرح کی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز دس از انڈیپینڈنٹ آف دی براؤزر. بیک اینڈ پہ آپ نے جس سرور پہ، جس طرح کے سرور پہ اگر وہ وہاں پر پی ایچ پی سپورٹڈ ہے، جو کہ عام طور پہ تقریباً سب قسم کے سرورز پہ سپورٹڈ ہے، تو بہرحال آپ کو صرف اس کی وری کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کا ویب سرور جو ہے
کیا یہ PHP کو سپورٹ کرتا ہے, اور اگر کرتا ہے دیٹس آل یو نیڈ. تو آپ کو کلائنٹ سائڈ پہ براؤزر کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, براؤزر سے کمپیٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز براؤزر پہ صرف HTML آئے گی اور تمام براؤزر جو ہیں وہ اس HTML کو وہ پروسیس کر سکیں گے. سو یہ ایک پہلی چیز ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سرور سائڈ پہ آپ نے کوئی پیج رکھا ہوا ہے جو PHP میں اسکرپٹنگ جس کی گئی ہے, تو کیونکہ یہ PHP کا پروسیسر ایک طرح سے اس کو پروسیس کر کے HTML کا کوڈ جنریٹ کرے گا, HTML کا پیج جنریٹ کرے گا, تو اوریجنل جو کوڈ لکھا ہوا تھا وہ یوزر کو اویلیبل نہیں ہے. تو اگر آپ نے لیٹس سے کہ کلائنٹ سائڈ پہ آپ نے اسکرپٹنگ کی ہے, وہ اویلیبل ہو سکتی ہے یوزر کو, کیونکہ وہ کوڈ اس کا دیکھ سکتا ہے کہ اس پیج کا کیا کوڈ تھا. لیکن کیونکہ یہ سرور سائڈ پہ لکھا ہوا ہے اور ایکچولی وہ کوڈ پروسیس ہونے کے بعد HTML کی شکل اختیار کرتا ہے, اور کیونکہ یہ ڈائنامیکلی یہ شکل اس کی چینج ہو سکتی ہے, اس وجہ سے جو پیچھے آپ کا کوڈ لکھا ہوا ہے وہ آپ شیئر نہیں کرتے یوزر سے. تو ایک طریقے سے آپ اگر اپنا کوڈ جو ہے اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں, اس طریقے سے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنا کاپی رائٹ یا اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے اسے کاپی نہ کر سکیں اور اس کو استعمال نہ کر سکیں, تو پھر بھی PHP کارآمد ہے. تو یہ تو اس کا ایک فائدہ ہو گیا سرور سائڈ کی اسکرپٹنگ کا. دوسرا جو امپورٹنٹ جو ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ PHP جو سب سے زیادہ مین ایڈوانٹیج جو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بیک اینڈ پہ جب آپ کو اگر ڈیٹا بیس سے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے, اور اکثر ایپلیکیشنز ایسی ہوں گی جن میں ڈیٹا بیس میں کوئی کانٹینٹ آپ سیو کریں یا ڈیٹا بیس سے کوئی کانٹینٹ ریڈ کر کے آپ آگے ڈسپلے کریں, تو وہ PHP اس کے لیے بہت یوزفل لینگویج ہے. PHP میں بہت سارے ڈیٹا بیسز, آلموسٹ آل میجر ڈیٹا بیسز کے لیے سپورٹ اویلیبل ہے, انکلوڈنگ آپ کے جو جنیرک ٹائپ کے ڈیٹا بیس کے جو ڈرائیورز جو ہیں, دیٹ از ODBC قسم کا ڈرائیور, اوپن ڈیٹا بیس کنیکشن. اگر اس طرح کا جو آپ کا ڈرائیور بھی اویلیبل ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ODBC کا کنیکشن آپ کسی بھی قسم کے ڈیٹا بیس سے آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں جو ODBC کو سپورٹ کرتا ہے, اینڈ یو آر ان گیم. تو ODBC یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی ڈیٹا بیس سے آپ اس کو ڈیٹا کو ریڈ اینڈ رائٹ کر سکتے ہیں جو ڈیٹا بیس ODBC پہ سپورٹڈ ہے. ایک تو یہ پہلی بات ہے, یا جس کے ساتھ ODBC کا ڈرائیور آتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی اس پہ سپورٹڈ ہیں, جس طریقے سے Oracle ہے, Sybase ہے, MySQL ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ سارے ڈیٹا بیسز جو ہیں اور میجر ڈیٹا بیسز دے آر آل سپورٹڈ. تو اگر آپ نے PHP میں جب آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں تو آپ کو ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے, کیونکہ دوز ڈیٹا بیسز آر سپورٹڈ بائی PHP, اور یہ ایک میجر ایڈوانٹیج ہے. تو یہ چند ایک ایڈوانٹیجز ہیں PHP کے, اور اس کی وجہ سے PHP ہیز بیکم ویری پاپولر. پچھلے 8-10 سالوں میں بے شمار کوڈ PHP میں لکھا گیا ہے, اور اس سے پروگرامنگ کافی آسان ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم PHP کی جو لینگویج جو ہے اس کو دیکھیں اور اس کو کریٹیکلی اینالائز کریں کہ اس میں کیا آسانیاں یا کیا خرابیاں ہیں, اور کس کس طریقے سے یہ فائدہ دیتی ہے اور کس کس طریقے سے یہ مشکل ہو جاتی ہے اس میں پروگرام لکھنا, میں سب سے پہلے آپ کو یہ چاہوں گا کہ ہم جو ہماری جو پہلی بیسک ایگزامپل, جس کو ہم ہیلو ورلڈ ٹائپ کی ایگزامپل کہتے ہیں, وہ دیکھیں کہ وہ PHP میں کیسے لکھی جا سکتی ہے, اور اس میں جو بیسک PHP کا اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. تو آئیے ہیلو ورلڈ دیکھتے ہیں. Here is the Hello World example in PHP. In this particular case, we have an HTML document. So what we do is we simply embed our PHP script in an HTML document. And it can be at various places in that HTML document. What will happen with this script, we will talk about that in a minute.
So here is this HTML document. We have the start of HTML, then we have the head, and then we have the body of this document. In the body, we may have some other statements, but here we have a PHP script, PHP code here. How do we know it is PHP code? We start this PHP code with what is known as PHP tag, opening and closing tags. There are many different shapes and forms of these opening and closing tags. The most popular one is the one used here. In this particular case, we have this less than question mark then PHP. So this tag starts PHP code. It indicates the start of PHP code. Then we have one statement in this code, which is echo, and within single quotes we have this less than P, greater than hello world, and then less than /P, greater than, and end quote. And we have semicolon at the end. And then we have question mark greater than. This question mark greater than, this indicates the end of PHP code. So we have the start of PHP code, that is less than question mark PHP, and we have the marker for end of PHP code, that is question mark greater than. So start and end, and within these two tags we write the PHP code. When the PHP processor works on this file, anything between the PHP tags is parsed by the processor, and the rest is simply ignored and it is simply copied. So whatever we have written above would be copied as such. And the only thing that will be of interest to this processor is whatever is written within these PHP tags, starting and closing tags. So after the processor has worked on this code, what will be generated is just like that. Whatever we had before this PHP tag would simply be copied. So we have nothing there. Everything that was there, it's exactly the same. Then this PHP code, we had only one statement, and that was echo, and within quotes we had a string which is hello world, and certain tags which are HTML tags. So what it does is, what the echo statement does is, it simply sort of prints this as an output. So we have two different types of print statements. One is echo and the other one is print. They are virtually equivalent. There are certain differences, but at this moment I'm not going to go into those, but it simply prints whatever is written within the quotes. There are a few rules. We will be talking about those rules shortly. And after the end of that PHP code, that is, once it reaches the end tag or the closing tag, the rest is once again ignored or simply copied onto the output. So as an output, what we get is whatever text that we had before this PHP tag, before the start of PHP, then whatever this is generated by PHP, and then the rest, whatever that was after the closing PHP tag. Couple of things to note here also. In PHP, we have C++ style comments, actually C++ style comments, in both forms of comments. That is this double slash kind of comment, that is, toward till the end of the line, and then we have the original C style comment also, and those are also supported by PHP. PHP statements are separated by semicolon. So when we have more than one statements, and actually, even if we have, in this particular case, we had one statement, at the end of the statement we will have a semicolon, just like C++. So the syntax from that point of view is very, very similar to C++. Two things here: comments, exactly almost similar to
C++, and these comments obviously will be ignored by the processor, and semicolon that comes at the end of a statement. So PHP جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, بہت حد تک اس کا سینٹیکس آپ کو نظر آئے گا ملتا جلتا C++ سے. کچھ ڈفرینسز ہیں اور ان ڈفرینسز کی وجہ سے کچھ عجیب و غریب بعض اوقات سچویشن پیدا ہو جاتی ہے, کیونکہ ایسا شخص جو C++ سے واقف ہو وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات کوئی چیز اسیوم کر لیتا ہے اور اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال آگے چل کے ان کا میں تذکرہ ڈیٹیل میں کروں گا. یہاں پر جو چیز دکھانا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے PHP کا جو کوڈ جو ہے, جو PHP پروسیسر جو ہے وہ کس طریقے سے کوڈ کو پروسیس کرتا ہے اور اس سے کس قسم کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے. جو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ PHP کے جو ٹیگز کے درمیان میں جو کوڈ لکھا ہوتا ہے صرف وہی جو PHP کے لیے PHP پروسیسر کے لیے انٹرسٹ کا ہوتا ہے اور کسی چیز اور اس کا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. باقی وہ ساری کی ساری چیز جو ہے ویسے کی ویسے ہی آؤٹ پٹ کر دے گا. کامنٹس ہم نے دیکھے دونوں طرح کے یہاں پر سپورٹڈ ہیں PHP میں. میں نے یہاں پر صرف ایک طرح کے کامنٹس آپ کو دکھائے تھے, لیکن دوسری طرح کے کامنٹس بھی سپورٹڈ ہیں جو کہ C++, جاوا میں آپ لوگ جس طریقے سے واقف ہیں, جس طرح کے کامنٹس ہوتے ہیں یہ سب اسی طرح سے ہیں. سیمی کولن بالکل اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے جس طریقے سے C میں استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ دو اسٹیٹمنٹس کے درمیان میں سپریشن کے لیے سیمی کولن استعمال ہوتا ہے. اٹ از ناٹ کہ اگلی لائن پہ آپ پہنچ گئے تو آپ کا سیمی کولن آپ کا نئی اسٹیٹمنٹ آ گئی, تو یہ سیمی کولن از اے مارکر فار اینڈ آف اسٹیٹمنٹ اور سپریشن بٹوین ٹو اسٹیٹمنٹس. سو یہ اس کا بیسک ایک اصول ہے. جو اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگز جو ہیں یہ PHP میں 4 ڈفرینٹ طرح کے ہیں, جس میں سے 2 ہمیشہ سپورٹڈ ہوتے ہیں, تیسرے کو آپ کو کچھ کنفیگر کرنا پڑتا ہے, اور چوتھا جو ہے وہ کسی جگہ پہ سپورٹڈ ہے اور کسی جگہ پہ نہیں ہے. یہ کیا 4 اوپننگ کلوزنگ ٹیگز ہیں, یہ ذرا اس کی ہم ایک شکل دیکھتے ہیں. The first one is what we saw in the previous example, that is less than question mark PHP, and this is the starting tag, opening tag, and the closing tag is question mark greater than. Anything within these 2 tags is the PHP code. So this is the recommended style usually used. The second one, which is also always available, is we have less than script language is equal to within quotes PHP greater than, and then we have this is the opening tag and the closing tag is /script within less than greater than. So and anything between these 2 tags is the PHP code. So these are the 2 which are always available. The third one is a short form of these tags, opening and closing. It is less than question mark and question mark greater than. This needs to be configured, but this is also available. Then we have less than percentage and percentage greater than. These are also available on some implementations in certain cases. These are ASP style tags. It may not be available everywhere, but the first one is the one which is recommended. The second one is more readable. The third one is a shortcut. So these are the 3 basic tags that are there. PHP میں جس طریقے سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, بہت حد تک سینٹیکس آپ کو ملے گا جو C سے ملتا جلتا ہے. تو PHP بھی بہت ساری ٹائپس سپورٹ کرتی ہے. جس طریقے سے C++ یا جاوا میں آپ کو مختلف ٹائپس ملیں گی وہ PHP میں بھی ہیں, اور وہ ٹائپس وہی آپ کو ملیں گی جس طریقے سے بولین, انٹیجر, فلوٹنگ پوائنٹ and so on and so forth. All those different types are there, but the behavior is going to be slightly different. In some cases it is going to be very different from the standard behavior that we see in C++. اور یہی جو چند چیزیں ہیں آپ کو جو یاد رکھنے والی, جن کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی PHP کو استعمال کرنے کی. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ٹائپس اویلیبل ہیں, اور پھر ان ٹائپس میں جو خاص باتیں ہیں میں وہ ذرا ہائی لائٹ کروں گا آپ کے سامنے. The types that are available in PHP are boolean, integer, float اور double.
Actually, it is the same type. So double is there for historical reasons, but it is exactly the same type. Float or double, they are the same. Then we have string type, we have array, object, and then there are two special types which are resource and null. The first thing that we should note is that PHP is dynamic typing. That is, the type of the variable is decided at runtime by PHP depending upon the context in which that variable is used. PHP جو ہے ڈائنامک ٹائپنگ کو سپورٹ کرتی ہے. ڈائنامک ٹائپنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ویریبل کو آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جس طرح کی ویلیو آپ اس ویریبل کو اسائن کریں گے وہ اس کی ٹائپ بن جائے گی. تو ڈائنامیکلی کسی ویریبل کی ٹائپ ڈیسائیڈ ہوتی ہے ایٹ رن ٹائم. جو اس کو ویلیو اسائن کی جائے گی وہ ویلیو اس کی ٹائپ بن جائے گی. یہاں پر یہ چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ اس سے پہلے ہم ڈائنامک ٹائپنگ جو دیکھ چکے ہیں وہ سنو بال میں دیکھ چکے ہیں, اور سنو بال میں بھی بیہیویئر آلموسٹ اسی طریقے سے تھا. لیکن پی ایچ پی میں یہ بیہیویئر جو ہے خاص طور پہ اسٹرنگس کے کیس میں یہ کچھ تھوڑا سا عجیب و غریب ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور اس سے کچھ مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اوقات آپ ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا رزلٹ کچھ اور ملتا ہے. تو بہرحال یہ جس طریقے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ڈائنامک ٹائپنگ اس میں سپورٹڈ ہے, یہ اسٹرانگلی ٹائپ لینگویج نہیں ہے. اور ٹائپ آف دی ویریبل جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے جس کانٹیکسٹ میں اس ویریبل کو یوز کیا جائے. اگر آپ نے اس کو ویلیو آپ نے اسٹرنگ اسائن کی ہے تو یہ ویریبل اسٹرنگ بن جاتا ہے. اگر آپ نے اس ویریبل کو ویلیو انٹیجر اسائن کی ہے تو وہ انٹیجر بن جائے گا. اگر وہ ایرے ہے تو وہ ایرے بن جائے گی, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرنس ہے پی ایچ پی کا سی یا سی پلس پلس سے, جو اس کی بیس لینگویج ایک طریقے سے کہی جا سکتی ہے. یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پی ایچ پی میں آپ ویریبل کو آپ عام طور پہ ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں. بہرحال آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. دی فرسٹ ٹائپ دیٹ وی سی از دی انٹیجرز. دی سائز آف این انٹیجر از پلیٹفارم ڈیپینڈنٹ. Although a maximum value of about 2 billion is the actual value, which is 2 to the power 31 minus 1, the value is 2147483647. That is 32-bit signed integer. Important thing to note is that PHP does not support unsigned integers. So this is once again a major difference between PHP and C. If you specify a number beyond the bounds of the integer type, that is, if the number, let's say if the size of this integer, the maximum size is roughly 2 billion, the number that we have already seen, 2 to the power 31 minus 1. If you specify a number which is greater than this number, then it will be interpreted as a float, not an integer. This, once again, is a major difference between C and PHP. تو یہاں پر یہ دیکھیے, یہ میں اس چیز کو ری ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اچھی طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیں. ڈفرنس یہاں پر کیا ہے کہ سی یا سی پلس پلس میں جب کوئی انٹیجر ہے, اگر وہ اس رینج سے بڑا انٹیجر ہو جائے گا تو اس میں انٹیجر اوور فلو یا انٹیجر انڈر فلو ہو جائے گا. وہ جو باؤنڈز جو ہیں پلس مائنس جو اس کی باؤنڈز جو ہیں, اگر وہ نمبر اس سے بڑا ہے تو اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے نیگیٹو نمبر, وہ اوور فلو ہو کے وہ نمبر کچھ کا کچھ بن جائے گا. پی ایچ پی میں ایسا نہیں ہے. اگر وہ انٹیجر وہ اس باؤنڈ سے باہر نکل جاتا ہے تو پی ایچ پی کا جو پری پروسیسر جو ہے یہ اس نمبر کو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر میں کنورٹ کر کے تو آپ کو جو ریزلٹ دے گا وہ حقیقت کے قریب قریب ہوگا, کیونکہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر اس میں تھوڑی سی پریسیجن آپ لوز کر جاتے ہیں. کچھ بٹس آپ لیسٹ سگنیفیکینٹ جو آپ کے ڈیجٹس ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوز کر جائیں, لیکن آپ کو غلط رزلٹ یا بالکل غلط رزلٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا. بڑا کلوز آپ کو رزلٹ ملے گا ایکچوئل ریئلٹی کے. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈفرنس ہے سی پلس پلس یا سی اور پی ایچ پی میں, جو کہ جب نمبر بڑا ہو جائے تو وہ اس کو آٹومیٹیکلی فلوٹنگ پوائنٹ نمبر میں کنورٹ کر دیتا ہے, اور جو ویریبل کی ٹائپ جو ہے وہ بھی خود بخود فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہو جائے گی. تو کوئی ایسا ایکسپریشن جس میں آپ کا نمبر بڑا ہو گیا یا
کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی تو آپ کو نیا آپ کو نمبر مل جائے گا. سو یہ ایک حد تک اگر دیکھیں تو بہت بہتر ہے سی پلس پلس کے ڈیزائن سے, کیونکہ آپ کو غلط ریزلٹ نہیں ملتے. بہرحال کیونکہ یہاں پر آپ کے جو ویریبل ہے اس کی ٹائپ ڈائنامک ہے, ویریبل جو ہے وہ خود بخود اپنی ٹائپ چینج کر لیتا ہے. سی پلس پلس میں کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا, جو آپ کا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اسائنمنٹ میں اگر کوئی ویریبل ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کا انٹیجر کا ایکسپریشن ہے, تو کیونکہ یہ ویریبل کی ٹائپ جو ہے وہ اسٹیٹک ہے, اسٹیٹکلی باؤنڈ ہے, کمپائل ٹائم پہ یہ باؤنڈ ہو جاتی ہے کہ یہ اس ویریبل کی ٹائپ یہ ہے, تو وہ ڈائنامکلی اس ٹائپ کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اگر وہ اس باؤنڈ سے باہر نکل گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اگر انٹیجر ہے تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کر پائے گا. پی ایچ پی میں کیونکہ یہ ڈائنامک بائنڈنگ ہے, تو ڈائنامک بائنڈنگ کا ایک فائدہ جو یہاں پر انہوں نے لیا وہ یہ ہے کہ نمبر جب بڑا ہو گیا تو اس نمبر کو فلوٹنگ پوائنٹ میں کنورٹ کر کے تو اس ویریبل کی ٹائپ بھی چینج کرتی. یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, اور اس سے آپ کو ریزلٹس جو ہیں ریلیٹیولی اسپیکنگ زیادہ بہتر آپ کو ریزلٹس ملیں گے سی پلس پلس کی نسبت, کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایک پلس نمبر, پازیٹیو نمبر جب وہ بہت بڑا ہو جائے تو وہ نیگیٹو نمبر میں کنورٹ ہو جائے, وچ کین کریٹ لاٹس آف پرابلمس. یہاں پر ایسا نہیں ہوگا. There is no integer division operator in PHP. So 1/2 yields the floating point number 0.5. یہاں پر یہ اب دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے انٹیجرز کے زمرے میں, which is different from C++, وہ یہ ہے کہ جب دو انٹیجرز کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں سی پلس پلس میں, اس کا جواب بھی آپ کو انٹیجر کے کیس میں ملے گا. سو اگر آپ ایک کو اگر آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں, 1/2 کریں سی میں, تو آپ کو جواب 0 ملے گا, بیکاز دس ڈویژن از انٹیجر. ان دی کیس آف پی ایچ پی یو ول گیٹ دی فریکشن دیٹ از 0.5. سو ونس اگین سی پلس پلس میں بعض اوقات اس کی وجہ سے بہت کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ریزلٹس اس کے 1/2 کا ریزلٹ 0.5 ہوگا, لیکن کیونکہ انٹیجر ڈویژن ہوتی ہے تو آپ کو ریزلٹ 0 مل جاتا ہے. تو بعض اوقات اس سے غلطی ہو جاتی ہے, اور اس قسم کی غلطی کو پکڑنا مشکل کام ہے. یہاں پر اس کو انہوں نے بڑے آسانی سے اس کو ہینڈل کیا ہے, اور وہ ہینڈل کس طریقے سے کیا ہے کہ سمپل اس کو فلوٹنگ پوائنٹ میں کنورٹ کر کے تو اس کو آپ کو جواب مل جائے گا. ونس اگین یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کیونکہ اس میں ڈائنامک ٹائپنگ ہے. تو ڈائنامک ٹائپنگ کے کچھ فوائد بھی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے. بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ انٹیجر اگر بڑا ہو گیا تو آپ نے اس انٹیجر کی ٹائپ چینج کر کے آپ نے اس کو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر بنا دیا, اور پھر آپ نے اس کو استعمال کر لیا. اگر آپ دیکھیں آپ کے کیلکولیٹرز میں بھی شاید اسی طریقے سے کچھ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک بہت بڑا نمبر 2 بڑے نمبرز کو آپ ملٹیپلائی کریں تو وہ اگر لیٹ سے کہ آپ نے 10 ڈیسیمل پلیسز تک آپ کا جو ہے کیلکولیٹر ڈسپلے کر سکتا ہے, تو پھر وہ اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لے جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ اس کی پریسیجن آپ وہاں پر لوز کر جائیں, بٹ یو اسٹل گیٹ دا رائٹ آنسر, میتھمیٹیکلی کریکٹ آنسر. یہاں پر پی ایچ پی میں بھی کچھ آپ کو ایسا ہی ملے گا, اور یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. ڈائنامک ٹائپنگ کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی بہت سارے ہیں جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے جب ہم ڈائنامک ٹائپنگ کریں گے, لیکن کچھ ایڈوانٹیجز یہ آپ کے سامنے اب نظر آ رہے ہوں گے. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. Strings are also supported in PHP. One thing to note here is that strings do not support Unicode, or by default they do not support Unicode. The support for Unicode is coming in PHP, and PHP 5 is supporting Unicode, but previous versions of PHP did not support Unicode. But the strings, they do not really support Unicode. You could use a single quote or double quote, or there is a third type of string known as HairDoc. And HairDoc, you need to use these 3 less than symbols, 3 less than characters to identify that this is a HairDoc string. We will talk about that in more detail later. اسٹرنگز اینڈ نمبرس میں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی مینیپولیشن ہو سکتی ہے جس کا میں ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا.
But before we talk about that, let us talk about variables in PHP. Variables are represented by a $sign followed by the name of the variable, and the variable name is case sensitive. A valid variable name starts with a letter or underscore followed by any number of letters, numbers or underscores. As a regular expression, it would be expressed thus like this. Note one thing here, that a letter in PHP is from small a to small z or capital A to capital Z, and the ASCII characters from 127 through 255. So all those characters which are not usually used in other languages, they can be part of a variable name. ASCII characters from 127 to 255. Variables میں جو چیز ہے وہ بہت مختلف ہے C++ سے C سے ہماری PHP میں. پہلا ڈفرنس جو اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ویریبل کی آپ ٹائپ ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں. تو یہ ڈائنامک ٹائپنگ ہے، جس طرح کی آپ اس کو ویلیو اسائن کریں گے اس طرح کا وہ ویریبل کی ٹائپ بن جائے گی. یہ تو سب سے پہلی ایک میجر ڈفرنس ہے. اس کے علاوہ جو ڈفرنس ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ویریبل کا نام جو ہے وہ $sign سے شروع ہوگا. سو دا فرسٹ کیریکٹر از ڈالر اینڈ دین دی نیم آف دا ویریبل. سو جہاں پر بھی آپ نے ویریبل کو یوز کرنا ہے پہلے آپ ڈالر لکھیں گے، اس کے بعد ویریبل کا نام لکھیں گے. دس از اگین obviously very different from C++. تو ایک طریقے سے ڈالر جو ہے وہ must be the first character of a variable. اگر آپ پورے کے پورے ویریبل کے نام کو آپ اگر یوز کرنا چاہیں دیکھیں تو وہ ڈالر اس کے نام کا ایک طریقے سے حصہ ہی بن جاتا ہے. بہرحال یہ پری پروسیسر کے لیے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ دس از اے ویریبل. اصل میں ویریبل کا نام جو ہے اس سے اگلے کیریکٹر سے شروع ہوتا ہے اینڈ دیٹ مسٹ بی a lower case letter or a upper case letter or an underscore, the first character. اور اس کے بعد اسی طریقے سے جس طریقے سے C++ میں ویریبل کے نام ہوتے ہیں یعنی کہ لیٹرز اینڈ ڈیجٹس اینڈ انڈرسکور وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. جو یہاں پر جو خاص بات جو ہے جو ونس اگین جو دوسری لینگویجز میں اویلیبل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ویریبل کا نام جو ہے اس میں آپ اسپیشل کیریکٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں جو عام طور پہ آپ کو دوسری لینگویجز میں سپورٹڈ نہیں ہیں. اور وہ کون سے کیریکٹرز ہیں؟ وہ ہیں ASCII 127 سے 255 تک. اگر آپ کو یاد ہو یا اگر آپ کو پتا ہو کہ ASCII جو اوریجنل جو ASCII 7-bit ASCII کوڈ جو ہے وہ 127 پہ ختم ہو جاتا ہے. 0 سے 127 آپ کی جو 7 بٹس کا کوڈ ہے. 127 سے 255 جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ ASCII ہے اور جس میں کچھ اسپیشل قسم کے کیریکٹرز آ جاتے ہیں. آپ اگر اس کو پرنٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو مختلف شیپس اینڈ فارم ملیں گی. وہ تمام کیریکٹر جو اس رینج میں آتے ہیں دیٹ از ASCII 127 سے 255 میں یہ بھی ویلڈ کیریکٹرز ہیں ایز فار ایز ویریبل نیم از کنسرنڈ ان PHP. اور یہ بہت مختلف ہے دوسری لینگویجز سے. ایسا کسی اور لینگویج میں اس طریقے سے یہ ویریبل کا نام سپورٹڈ نہیں ہے. تو یہ ایک میجر ڈفرنس ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں. In PHP, it is not necessary to initialize variables, and uninitialized variables have a default value of their type: false for boolean, 0 for integer, empty string for a string, or an empty array if it is an array. Variables once again اور جو ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں C++ اینڈ PHP میں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ویریبلس کو انیشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بفور یو یوز دیم. سو یہ آپ سمجھ لیں یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے جاوا میں ہے. یہاں پر یہ بات بھی ذرا یاد رہے کہ ویریبل ہم ڈکلیئر یہاں پر نہیں کرتے. ویریبلس ڈکلیئر نہ کرنے سے آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی ایسا ویریبل یوز کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے استعمال نہیں کیا, اور جب وہ آپ ویریبل سامنے لے کے آئیں گے جو آپ نے پہلے استعمال نہیں کیا تو اس کی کوئی انیشل ویلیو آ جاتی ہے. ویریبل آپ نے ڈکلیئر تو کیا نہیں, جواب میں تو آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی, یہاں پر آپ نے نہیں کیا. لیکن جب اگر آپ نے ایسا ویریبل جس کو کوئی ویلیو آپ نے اسائن نہیں کی
آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ آف این ایکسپریشن آ جائے گا تو پھر اس کی جو ویلیو جو اسیوم ہوگی, جو استعمال ہوگی, وہ یہ والی ویلیوز ہوں گی, یعنی کہ بولین کے لیے فالس ہوگی, انٹیجر یا جو نمبر ہے اس کے لیے 0 ہوگی. اسی طریقے سے نل اسٹرنگ اگر اسٹرنگ ٹائپ کا ہے یا آپ کا اگر ایرے ہے تو وہ نل ایرے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو استعمال ہوں گی. یہاں پر یہ چیز ونس اگین ذرا ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے اور قابل توجہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا کہ ویریبلز جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایسے ویریبلز جن کی آپ نے کوئی ویلیو اسائن نہیں کی, اس کا ریزلٹ جو ہے وہ انڈیٹرمنسٹک نہیں ہے. ایسا ویریبل جو ڈکلیئر نہیں ہوا, ظاہر ہے کہ ویریبل ڈکلیئر نہیں ہوا, پہلی بار استعمال ہو رہا ہے اور پہلی بار وہ ایکسپریشن کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ استعمال ہو رہا ہے, گو کہ یہ کوئی بہت اچھی پروگرامنگ کا سٹائل یہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو جو ریزلٹس ملیں گے وہ بڑے ایکسپیکٹڈ ہوں گے, کیونکہ دوز ویلیوز آر ویل ڈیفائنڈ. اٹ از ناٹ لائک سی جہاں پر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گاربیج ہوگی. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کی. تو جب ہم نے یہ ویریبلس کو دیکھ لیا کہ ویریبلس کیسے بنتے ہیں, کیا اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے, اس کی انیشل ویلیوز وغیرہ کیا ہے, تو اب ہم ذرا واپس اپنی ٹائپس پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسٹرنگس اور نومیرک ویلیوز جو ہیں وہ ان کو آپس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. بعض کا اس سے بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ریزلٹس ملتے ہیں. تو آئیے اسٹرنگس اور نومیرک ویلیوز کی انٹریکشن کو یا ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ان کو اکٹھا کرنے کو دیکھیں. یہاں پر میں یہ ذرا آپ کو دوبارہ یاد دلوا چلوں کہ اس طرح کی چیز ہم اس سے پہلے سنو بال میں بھی دیکھ چکے ہیں, جہاں پر اسٹرنگ اور نومیرک ویلیوز کو ایک ہی ایکسپریشن میں اکٹھا یوز کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے, لیکن دیر آر سٹل ڈفرینسز جو بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کو یاد رکھنے کے, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا. تو آئیے یہاں پر ایگزامپلس کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں. When a string is evaluated as a numeric value, the resulting value and type are determined as follows. Number 1, the string will evaluate as a float if it contains any of the characters, that is this dot, E or E. Otherwise, it will be evaluated as an integer. The value is given by the initial portion of the string. That is, if the string starts with a valid numeric data, this will be the value used. Otherwise, the value will be 0. This is quite interesting. Let us look at this example. We have this PHP code enclosed within PHP tags, opening and closing tags. The first statement is $foo is equal to 2 plus within quotes, that is string 10.5. Now, since this 10.5 can be evaluated as a numeric value, so it will be converted into a numeric value. So, since it has a dot here, so this value will be a floating point number. So, 2 plus 10.5, the result will be 12.5. In the second statement, we have something very, very similar. That is 1 plus within quotes, we have this numeric value, and in this numeric value we have this exponent there, minus 1.1 exponent 10 to the power 3. So this number is minus 1100. So when you add 1 to it, the answer will be minus 1099. So these were simple examples. Now let us look at the third example. This third example is very interesting. Now in this particular case, the string starts with a character. Since the string starts with the character, the rule is the value given by the initial portion of the string is the value. So if the string starts with valid numeric data, this will be the value used. Otherwise, the value will be 0. Since this string starts with A, which is not numeric data, so the value for this string will be 0. So 1 plus 0, the answer will be 1. So this will be integer 1. The next example is even more interesting. We have 1 plus, this is the string 10 small cats. Now, since the string starts with a numeric character, we will try to expand this as much as we can. So we will have the first two characters, they are number.
So what happens is we have 1 0, that is 10. 10 is, that will be the value of the string. So this string will be evaluated to be equal to 10, and that will be added to 1, and we get 11. The next example is once again very, very similar. Since the string starts with a valid numeric value 10.0, but this time this is a floating point number, so 10.0 plus 1, now we get a floating point number 11. یہاں پر جو چیز یاد رکھنے کی ہے, بڑی انٹرسٹنگ بعض کا سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جب آپ نمبرز اور اسٹرنگس کو اکٹھا کر دیں اور بیچ میں آپ ان کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں. بہت آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس مل سکتے ہیں, اینڈ دس از ون آف دی ایشوز, ون آف دی ایریاز جس کے بارے میں آپ کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹرنگ کی جو ویلیو جو ہے, جب آپ اسے کسی نمبر کے ساتھ آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایک لیگل نومیرک ویلیو بن جاتی ہے, اور وہ جو لیگل نومیرک ویلیو ہے وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اسٹرنگ جو ہے وہ کسی نان نیومیرک کیریکٹر سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اس اسٹرنگ کی ویلیو جو ہے وہ 0 بن جائے گی, اینڈ دیٹ ویلیو ول بی یوزڈ ان دی ایکسپریشن دیٹ وی ہیو. اگر وہ اسٹرنگ کسی نیومیرک کیریکٹر سے شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ دیکھے گا کہ یہ نمبر جو ہے یہ کہاں تک آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, کہاں تک یہ نمبر چل رہا ہے, اور وہ جو نمبر آئے گا میکسیمم جتنا بڑا نمبر آپ لے سکتے ہیں وہ آئے گا, اور اس کو آپ وہ دیٹ ول بی دی ویلیو آف دیٹ اسٹرنگ اینڈ دیٹ ول بی یوزڈ ان دی ایکسپریشن. سو اس سے بہت سے کنفیوژنس پیدا ہو سکتے ہیں. یہاں پر یہ چیز یاد رہے کہ ہمارے پاس جو مختلف ویریبلس جو ہیں ان کی ٹائپ جو ہے وہ کانٹیکسٹ سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم 2 ویریبلس کو ایڈ کر رہے ہوں, اے اور بی کو, اور بی کی ویلیو کسی وجہ سے یا ان میں سے کسی ایک ویریبل کی ویلیو ایک نومیرک ہے اور دوسری اسٹرنگ ہو گئی ہے, تو جو آپ کو ریزلٹس ملیں گے وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے. تو یہاں پر جو ہے یہ ٹائپنگ کے اسٹرانگ نہ ہونے کے بعض اوقات نقصانات ہو جاتے ہیں. اس طرح کی سچویشن سے بہت سے فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کو اس کو پارس کرنا بعض اوقات آسان ہو جاتا ہے. وہ لوگ اس کو ایز ٹرک بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر اس سے مختلف قسم کی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے اور اس سے کچھ ریزلٹس لے لیتے ہیں. لیکن یہ عام طور پہ اس طرح کے جب بھی ٹرکس ہوں گے تو وہ آپ کو مشکلات وہ زیادہ پیدا کریں گے بنسبت اس کے کہ وہ آپ کو آسانیاں پیدا کریں. ایک اور چیز یہ یاد رہے کہ جو پی ایچ پی کا جو کوڈ جو ہے وہ عام طور پہ جو آپ دیکھیں گے براؤزر پہ, جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ HTML کا کوڈ ہوگا. تو جو HTML کا کوڈ جب آپ کے سامنے آئے گا, جو پی ایچ پی کا جو پروسیسر جو ہے اس کو پروسیس کر کے جو کوڈ جنریٹ کرے گا وہ HTML کا ڈاکومنٹ ہوگا. تو پھر جو ویلیوز آپ کے پاس آئیں گی تو ان ویلیوز کو بعض اوقات ڈیبگ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ویلیو آئی کس طریقے سے, کیونکہ آپ کے پاس تو صرف وہ ایک نمبر آ رہا ہے یا آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ آ رہا ہے یا آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ اس طرح سے ٹائپنگ کے جہاں پر کچھ فائدے ہیں ڈائنامک ٹائپنگ کے, وہاں پر اس طریقے سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن میں جہاں پر آپ کی جو مختلف 2 ڈیٹا ٹائپس ہیں, ایک طرف آپ کی نومیرک ڈیٹا ٹائپ ہے, دوسری طرف آپ کی اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ ہے, اور اس پہ آپ ارتھمیٹک آپریشن کرتے ہیں اور اس سے آپ کو عجیب و غریب قسم کے ریزلٹس مل سکتے ہیں. تو یہ بعض اوقات بڑی ڈینجرس صورتحال اس سے پیدا ہو جاتی ہے اور بہت اس کو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے ڈیبگ کرنا. تو یہ بہت آپ جب پی ایچ پی میں پروگرامنگ کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں. جب ہم ٹائپنگ کے ایشوز کو ڈسکس کریں گے تو اس وقت یہاں پر اس کو ہم ڈیٹیل میں ایک بار پھر سے ڈسکس کریں گے کہ اسٹرانگ ٹائپنگ ہونے کا کیا فائدہ ہے اور ڈائنامک ٹائپنگ یا ویک ٹائپنگ جو ہے وہ اس کے کیا فائدے یا کیا نقصانات ہیں. یہاں پر اس کو رائٹیبلٹی تو بڑھ جاتی ہے لیکن ریڈیبلٹی بہت پور ہو جاتی ہے, اور جہاں پر آپ نے اس کو مینٹین کرنا پڑے اور ڈیبگ کرنا پڑے تو وہاں پر آپ کو بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. بہرحال اس گفتگو کو ہم اگلے لیکچر میں اور ڈیٹیل میں جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پی ایچ پی میں اور کیا اس طرح کی چیزیں ہیں جو
مختلف ہیں C++ اور C سے، اور کس طریقے سے اسکرپٹنگ میں آپ کو مدد دے سکتی ہیں یا کس طریقے سے آپ کو مشکلات آپ کے لیے پیدا کر سکتی ہیں. بہرحال یہاں پر جو 3-4 خاص باتیں جو آپ کو یاد رکھنے کی ضروری ہیں پہلے لیکچر کے اوور ویو کے طور پہ. ایک بات تو یہ ہے کہ پی ایچ پی کا کوڈ جو ہے وہ پی ایچ پی کے آپ ٹیگز، اوپننگ اینڈ کلوزنگ ٹیگز میں لکھیں گے، اور اس کی 3-4 مختلف شیپس اینڈ فارمز آپ کو ملتی ہیں. جو اسٹینڈرڈ اور جو ریکمینڈیڈ ہے وہ یہ ہے کہ لیس دین کوشچن مارک پی ایچ پی، اور اس کے بعد پی ایچ پی کا کوڈ، اور پھر کلوزنگ ٹیگ از کوشچن مارک گریٹر دین. ان دو ٹیگس کے درمیان میں جو کوڈ ہے پری پروسیسر جو ہے پی ایچ پی کا صرف اس سیکشن میں انٹرسٹڈ ہے، باقی سارے کا سارا سیکشن جو ہے اگنور کر دیا جائے گا، اور اس سے جو آپ کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی. سو یہ ایک پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ایچ پی از اے ڈائنامکلی ٹائپڈ لینگویج. ڈائنامک ٹائپنگ کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ویریبل کی جو ٹائپ جو ہے وہ آپ ڈکلیئر نہیں کرتے، ویریبل کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں. جو کانٹیکسٹ ہو، جس کانٹیکسٹ میں ویریبل یوز ہو رہا ہے وہی اس ویریبل کی ویلیو بن جاتی ہے اور اس کی ٹائپ بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہم سنو بال میں بھی یہ اس سے پہلے اس طرح کی چیز دیکھ چکے ہیں، اور کسی حد تک اگر آپ دیکھیں کہ پولیمورفزم بھی ایک طریقے سے ڈائنامک ٹائپنگ ہی ہے، لیکن وہ ذرا ریلیٹیولی اسپیکنگ اتنی بالکل فری فار آل ٹائپ کی ڈائنامک ٹائپنگ نہیں ہے. یہاں پر ذرا تھوڑا سا اس کے کانٹیکسٹ میں فرق ہے. پولیمورفزم میں ایک ود ان سرٹن ریسٹرکشن، ود ان سرٹن لمٹ رہتے ہوئے آپ ڈائنامک ٹائپنگ کرتے ہیں. تو یہ ڈائنامک ٹائپنگ کے جہاں پر کچھ فائدے ہیں، جو فائدے ہم نے دیکھے تھے وہ یہ تھے کہ نمبر اگر بڑا ہو گیا فار ایگزامپل تو اس کی ٹائپ چینج کر کے اس کو فلوٹنگ پوائنٹ نمبر بنا دیا، اینڈ یو اسٹل گیٹ دی رائٹ ریزلٹس، اور پھر آپ اس کے ساتھ آگے کام چل سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فائدہ ہے اور بہت یوزفل ہے. آن دی ادر ہینڈ بہت سارے نقصانات ہیں، کیونکہ ڈائنامک ٹائپنگ کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے بعض کا بیہیویئر ہو جاتا ہے اور چیزوں کو ڈیبگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پی ایچ پی میں جب بھی آپ نے ویریبل یوز کرنا ہے تو ویریبل کے ساتھ اپنے ڈالر سائن یوز کرنی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرنس ہے C++ اور پی ایچ پی میں، کہ یہاں پر ویریبل کے ساتھ ہمیشہ ڈالر آئے گا، وہاں پر ان لینگویجز میں ڈالر نہیں آتا. اس کے علاوہ جو ویریبل کا نام جو ہے وہ بھی یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے، کہ جو کیریکٹرز ہم عام طور پہ ان لینگویجز میں استعمال نہیں کر پاتے یہاں پر ہم کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو ایس کی ایکسٹینڈیڈ ایس کی 127 to 255 یہ جو کیریکٹر سیٹ ہے، یہ والا بھی ایز اے لیگل کیریکٹر آپ کی ویریبل کا نام کا حصہ ہو سکتا ہے. تو یہ چند یاد رکھنے والی باتیں ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پی ایچ پی میں پروگرام کیسے لکھا جا سکتا ہے، ہمارے پاس کنٹرول سٹرکچرز کیا کیا ہیں، اور کس طریقے سے ایک پروگرام کی صورت آپ کے پی ایچ پی کی اسکرپٹ کو دی جا سکتی ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.